فضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال پہلے نجد اور حجاز کے پہاڑی علاقوں میں قوم آباد تھی، جس قوم کو قوم عاد کہتے ہیں۔ اس قوم کے لوگ بڑے لمبے اور طاقتور تھے۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے اور بڑے بڑے بت بناتے، ان کو ہی پوجتے اور خوب نذرانے چڑھاتے۔ ان کا خیال تھا کہ بت دیوتا اب ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگی، اب ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کی سزا معاف کر نہیں سکتا۔ یہ بت ہیں، یہ مٹی کے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس پر پجاریوں کو غصہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے اور حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئی، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار ان کی محنت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ ان پجاریوں نے سوچا اگر حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے تو بہت سے لوگ ایمان لے آئیں، انہیں کسی نہ کسی طرح روکنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے اور یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کا نکلنا ہی تھا کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک وہاں بارش نہ کی، پھر قحط پڑ گیا، فصلیں، چارہ، گھاس سوکھ گئے، مویشی بھوک سے مرنے لگے۔ ان لوگوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ پھر ایک روز بڑا گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا، اسے دور سے دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے، خوشی سے جھوم اٹھے، مگر اس کالے بادل کے ساتھ ہی ایک آندھی بھی آئی۔ پھر وہ آندھی تیز ہوتی گئی، تیز آندھی سے چھتیں اڑ گئی، دیواریں گرنے لگی، مٹی اور ریت سے بھری ہوئی اتنی تیز آندھی، نہ وہ کچھ کھا سکتے، نہ وہ کچھ پی سکتے، وہ نہ کھڑے ہو سکتے۔ یہ آندھی کئی دن تک رات دن چلتی رہی، یہاں تک کہ نافرمان لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ آندھی اتنی سخت تھی کہ تمام بت عمارتیں بھی گر گئیں جن پر وہ لوگ غرور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور ہر طرف بربادی کے نشان نظر آ رہے تھے۔ یوں اس قوم کا خاتمہ ہوا جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر پسند آئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ سونے کے حوالے۔